বিশেষ করে আমি মহিলাদেরকে বলছি, মহিলা প্যান্ডেলে জায়গা আমাদের মহিলাদের জন্য শর্ট হয়ে গেছে, কমে গেছে। তো একটু জায়গা ফাঁকাগুলি পূরণ করে বসেন, ফাঁকা জায়গা পাশে ছাড়বেন না। আমি বিশেষ করে মা ও বোনদেরকে বলছি যে ফাঁকা জায়গা ছাড়বেন না, সবাই একটু ফাঁকা জায়গা পূরণ করে সেটে সেটে বসেন। শুকরিয়া। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، آج کا یہ جلسہ عام جو بنگال کے مرشد آباد کی زمین پر یہاں منعقد کیا گیا ہے، جس کے پیچھے بنیادی مقصد ہماری اصلاح، ہماری علمی معلومات میں اضافہ، علماء کرام سے ملاقات ہے۔ ان جلسوں کا بہت بڑا اثر سماج میں ہوتا ہے۔ جو عنوان آج مجھے دیا گیا وہ ایک تاریخی عنوان ہے کہ آزاد بھارت میں جماعت اہل حدیث کی خدمات کیا کیا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور پھیلا ہوا عنوان ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میرے وقت میں اس کو سمیٹ کر آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں جو ہم سب کے لیے تاریخی اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ جس زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں، تاریخ کے اعتبار سے یہ اہل حدیثوں کے عظیم ترین قربانیوں کی یہ زمین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو ہماری تاریخ سے بہت دور رکھا گیا اور اب ہم اپنا مقصد بھلا کر ان باتوں کی طرف توجہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اہل حدیث جماعت اتنی ہی قدیم ہے جتنا ہمارا ملک قدیم ہے۔ یہاں اہل حدیث کی تاریخ پورے 1400 سال کا احاطہ کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے اہل بدعت سے یہ سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو کل پیدا ہوئے اور اہل حدیث اس ملک میں انگریزوں کی پیداوار ہے، بلکہ بعض کہنے والوں نے یہاں تک کہا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہیں۔ یہ بات انتہائی غلط، باطل اور انتہائی فرسودہ ہے۔ ہمارے ملک کے لیے جماعت اہل حدیث نے جو قربانیاں دی ہیں
اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہم نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے لکھا ہے۔ جب غیر مسلم کسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا ماننا ہمارے لیے یقینی ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اپنی تعریف تو میں بہت کر سکتا ہوں، لیکن کامیاب آدمی وہ ہے جس کی غیر تعریف کریں۔ ہمارے ملک میں انگریزی حکومت کی تاریخ 275 سال کا احاطہ کرتی ہے، مگر بڑی مشکل کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں یا گریجویشن کی کتابوں میں ہماری تاریخ کا وہ حصہ پڑھایا جاتا ہے جو 19ویں صدی کا ہے، لیکن 17ویں صدی کے آدھے حصے سے لے کر 19ویں صدی کے آغاز تک کا حصہ آج کا پڑھانے والا کوئی پروفیسر بھی نہیں جانتا کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا، انگریزوں نے اس ملک کو کیسے قبضہ کیا اور کس طریقے سے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کی جد و جہد شروع ہوئی، اس کے آغاز کیا ہے اور یہ اس کا انجام کیا نکلا۔ مختصر سی بات، آج ہمارے ہائی اسکول میں پڑھنے والے وہ بچے جو 10th کلاس کر رہے ہیں، وہ سوشل اسٹڈیز کے اندر ان کو ایک بات پڑھائی جاتی ہے کہ اس ملک کے سب سے عظیم جد و جہد کرنے والے، ملک کو آزاد کروانے والے 3 افراد کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سردار بھگت سنگھ، نمبر 2 سبھاش چندر بوس اور نمبر 3 مہاتما گاندھی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوگی، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 19ویں صدی میں پیدا ہوئے اور ان کی موت بھی 19ویں صدی میں ہوئی، لیکن تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آزادی کی یہ جنگ 19ویں صدی میں آخری مرحلے پر پہنچی، لیکن اس کا آغاز 17ویں صدی کے آدھے حصے کے بعد ہو چکا تھا۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے ملک آزاد کروایا گیا۔ اس کو تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے ہواؤں میں پرندے اڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو آتے ہیں، انگریز اڑ کر ہمارے ملک کو نہیں آئے، بلکہ انگریز شاہ جہاں کے آخری دور میں 700 سپاہیوں کا لشکر لے کر ہمارے ملک میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر نافذ کیا، تجارت کے نام پر اورنگزیب کے زمانے میں انہوں نے ڈیوائیڈر رول کی پالیسی اختیار کی، چلتے چلتے یہاں کے لوگوں کو مسلم حکمرانوں کا باغی بنایا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ تاریخ ایسے شروع نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جب انگریز آئے سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک میں جس قوم کا ہوا وہ مسلمان تھے۔ جب انگریز آئے اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان ہوا مسلم طبقات میں، وہ اہل حدیث کا طبقہ تھا۔ کسی اور طبقے کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان جماعت اہل حدیث کا اس ملک کے اندر ہوا ہے۔ اس کی تاریخ کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تب جا کر اہل بدعت کو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں یہ ملک کی اصل ہم ہیں اور ہمارے خون کی بنیاد پر یہ ملک آزاد کروایا گیا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان انتہائی وسیع اور کشادہ غیر منقسم ہندوستان تھا، اور اس ملک پر 3 مسلمان حکمران فرمان روا تھے۔ اس ملک کے طول و عرض میں 3 مسلمانوں کی عظیم ریاستیں قائم تھی۔ سب سے پہلی ریاست بنگال کے نواب سراج الدولہ کی، اور دوسری ریاست سلطان ٹیپو کی سلطنت خداداد، اور تیسری ریاست مغلیہ سلطنت۔
جس کے آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر تھے. ہوا یہ انگریز آئے, ایک ایک کر کے ہمارے ملک کی مسلم ریاستوں کو انہوں نے ختم کیا. آپ جانتے ہیں اگر میں کسی بھی ایک طالب علم کو اٹھا کر یہ پوچھوں کہ ہمارے ملک کی عظیم جد و جہد آزادی کب ہوئی, ہر بچہ یہ کہے گا 1947 میں ہوئی. لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں اسی آپ کے علاقے میں آج بھی پلاسی کا میدان ہے. سب سے پہلی آزادی کی جنگ نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں لڑی, جنہیں میر جعفر نے دھوکہ دے کر انگریزوں سے موافقت کروائی اور بنگال کی ریاست پر سب سے پہلے انگریزوں نے اپنا اقتدار قائم کیا تھا. سب سے پہلے انگریزوں نے بنگال کی ریاست, بنگال کے معنی آج کا یہ بنگال آپ مراد نہ لیں, قدیم بنگال اگر اس کی آبادی کو آج شمار کیا جائے تو 40 کروڑ نفوس پر مشتمل یہ آبادی تھی بنگال کی, جہاں پر آج اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلا مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ آپ کے اپنے علاقے کا یہ حکمران تھا. اس کی تفصیل میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی جنگ آزادی کی 1757 میں پلاسی کے میدان میں لڑی گئی, یہ پہلی عظیم جنگ تھی. اب آئیں جنوب ہندوستان کی مضبوط ریاست جس کو سلطنت خدا داد کہا گیا, سلطان ٹیپو, دوسری عظیم لڑائی سلطان ٹیپو نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑی تھی. اور 18ویں صدی کے نصف آخر میں سلطان ٹیپو کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا. 1799 میں سلطان ٹیپو کا اقتدار انگریزوں نے یہاں پر ختم کیا میر صادق کی غداری کے سبب. یہ دوسری لڑائی تھی, دوسرا مجاہد اعظم. اب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ سارا ہندوستان ہمارے قبضے میں آ گیا, اب ایک ریاست بچی, مغلیہ سلطنت کے آخری فرمان بہادر شاہ ظفر. یہ 19ویں صدی کا آغاز تھا. بہادر شاہ ظفر کو بغاوتوں کے ذریعے سے کچل دیا گیا, اور اتنا کچلا کہ پھوڑ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی انگریزوں نے اختیار کی. ہمارے ملک کے واسیوں کو ان کے خلاف کیا کہ تم مسلمان کھڑے اور یہ مسلمان کھڑے, تم غیر مسلم, لہذا 1000 سال سے تم نے اقتدار کیسے قبول کیا؟ زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, علاقوں کی بنیاد پر انہوں نے بغاوتیں عام کروائی. دلی کا تخت و طاؤس چھین لیا گیا. اور آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کا اقتدار جب ختم ہوا, سب سے پہلے اس اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے والا ایک اہل حدیث جنرل بخت نام کا انسان تھا, جس نے انگریزوں کے پنجوں سے اقتدار کو کھینچا اور دوبارہ بہادر شاہ ظفر کو دیا. بہادر شاہ ظفر نے اس کو سنبھالا نہیں اور وہ راہ فراری اختیار کیے, جا کر ایک مزار میں چھپ گئے. انگریزوں نے وہاں سے ان کو پکڑا, قید و بند میں قید کی نظر ان کو کر دیا, اور ان کے بیٹے کو ذبح کر کے کھانے کے طور پر ان کے بیٹے کا کلیجہ نوش کرنے کے لیے انہیں دیا گیا, اور پھر مینامار کو روانہ کر دیا گیا. آج بھی بہادر شاہ ظفر کی قبر مینامار میں ہے, جو تیسرا سب سے عظیم مجاہد آزادی تھا. پہلے اس خاکے کو آپ سمجھیں. اب اس کے بعد علماء کا دور شروع ہوا. علماء کرام نے دیکھا کہ اس ملک کو انگریز اپنے شکنجے میں کس چکے ہیں, لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پہلا خاندان ہے جو ملک کی آزادی کے لیے اس نے علم کو بلند کیا تھا, اور اس علم کا نام رکھا علم جہاد. وہی جہاد جس کا نام لے کر میڈیا آج اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث کے 4 بیٹے. سب سے پہلے بیٹے شاہ عبدالعزیز, انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا جاہو جلال گیا, تخت و طاؤس گیا, عزت اور آبرو گئی, اقتدار گیا,
मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, सबसे पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज ने यह नाफिज किया कि हिंदुस्तान वालों, अब यह मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है, इसमें मुसल्ला जिहाद की जरूरत है। जिहाद का नारा मुल्क के लिए लगाया और मुल्क की आज़ादी के लिए हथियार उठाने का उन्होंने ऐलान किया था। ये सबसे पहले आलिम दीन हैं, लेकिन मुसलमानों की यहाँ पर भी क़ियानत। तासुब भरे मुसलमान ये कहते हैं फजल हक खैराबादी ने ये फतवा दिया था, ये इतने बड़े झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं। फजल हक खैराबादी 19वीं सदी के इंसान थे, 18वीं सदी में इनका वजूद भी नहीं था। शाह अब्दुल अजीज़ ने दिया। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ ने, हमारे उलमा की एक आदत थी, वो फतवा देकर राह फरार इख्तियार नहीं करते थे, वो मैदान कारज़ार में डट कर खड़े हुए होते थे। डट कर खड़े रहे, अपने शागिर्द रशीद शाह अहमद शहीद और अपने भतीजे शाह इस्माइल और अपने दामाद शाह अब्दुल हाई को तहरीक जिहाद की क़ियादत हवाले कर दिया। यहीं से उलमाए किराम का आगाज़ होता है। अब ज़रा सुने आप, जब तक शाह वलीउल्लाह की तहरीक पैदा नहीं हुई, शाह इस्माइल शहीद की तहरीक जिहाद का आगाज़ नहीं हुआ, इस मुल्क के किसी राजा और रजवाड़े ने भी अंग्रेज के खिलाफ उठने की जिद्दोजहद नहीं की। कोई एक आदमी भी मुल्क के लिए आवाज़ नहीं उठाया। सबसे पहले जिस तबके ने आज़ादी का नारा लगाया वो तहरीक जिहाद थी, और ये तहरीक जिहाद फैलती फूलती सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आवाज़ बन गई कि अंग्रेज़ों को नाकों चने चबाने पर मजबूर किया, बल्कि मुल्क छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया। यह उलमा की कुर्बानी थी, उलमाए अहले हदीस की। वो कैसी कुर्बानी है? यहाँ से एक और बात आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। आज हमारे बहुत से भाई हैं जो इंटरनेट के और गूगल पर हर चीज़ तहकीक करने के वो आदी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इंटरनेट पर बैठकर एक तहरीक को तलाश करें, जिस तहरीक का नाम था वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया। वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया। अब ये वहाबी क्या है, क्यों नाम पड़ा, यह एक तफसील तलब मौजू है, लेकिन इतना याद रखो, अहले हदीसों को अंग्रेज ने बगावत के जुर्म में वहाबी का लक़ब अता फरमाया था। वहाबी यानी अंग्रेज के बागी, और यह हिंदुस्तान की एक ऐसी सुनहरी तहरीक है। अगर वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया को हमारे समाजियात के सबक से हटा दिया जाए, हमारी आज़ादी बेमाना होकर रह जाती है। जिसके बारे में तमिलनाडु हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने एक बड़ी बात कहा था। कहा, अगर वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया ना होता, आज भी हिंदुस्तान अंग्रेज की गुलामी में झुका हुआ होता था। इन नफूस की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हमारा यह मुल्क आज़ाद हुआ। अब यह मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, उसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सारी की सारी बातें मैं नोट्स के तौर पर आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर ताराचंद एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ है। वो अपनी किताब में नकल करता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के अल्फाज हैं। अजीम मुअर्रिख डॉक्टर ताराचंद वो कहता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों के एक तबके अहले हदीस ने 5 लाख जानों की कुर्बानी, तब जाकर यह मुल्क आज़ाद हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, 5 लाख अहले हदीसों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वो रियासतें जहां पर अंग्रेजों के मुकाबिल अहले हदीस हजरात नबर्द आजमा रहे, अंग्रेजों के खिलाफ अलम जहाद बुलंद किया। एक बंगाल की रियासत, मैसूर की रियासत, दिल्ली की रियासत,
यूपी की रियासत, बिहार की रियासत और पंजाब की रियासत, यही वो इलाके थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अहले हदीसों ने इसकी बड़ी सदा भुगती। एक और मुअर्रिख अपनी किताब में लिखता है कि आज़ादी की जंग के लिए 1.5 लाख अहले हदीस उलमा को अंग्रेजों ने सूली की नजर कर दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था, तख्तेदार पर लटकाया था। अगर अल्लाह तबारक व तआला दिल्ली से लेकर लाहौर तक चलने वाली सड़क के दोनों किनारे जो दरख्त लगे हैं उन दरख्तों को ज़बान दे, हर दरख्त ये कहने पर मजबूर रहेगा, न जाने मैंने कितने उलमाए अहले हदीस की लाशों को अपनी टहनियों पर उठाया है। ये कुर्बानी थी जमात अहले हदीस की, ये कुर्बानी थी जमात अहले हदीस की। चलते चलते एक और बात की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ मेरे मोमिन भाइयों। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म मुसलमानों पर ढाए हैं उन जुल्मों का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। खुसूसन तबक़े अहले हदीस पर जो जुल्म ढाया गया वो इस अंदाज में आप सोचें, एक फ़ंड कायम किया था अंग्रेज़ों ने, उस फंड का नाम था वहाबी फंड। वहाबी फंड नाम ही था, वहाबी फंड। बात मेरी नहीं, तारीख की बात है, आपको इंटरनेट पर सर्च करिए मिल जाएगी। वहाबी फंड, आपको मालूम होना चाहिए पटना का रेलवे स्टेशन वहाबियों के फंड से बनाया गया। पटना जूनियर कॉलेज की इमारत वहाबियों के फंड से बनाई गई। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत वहाबियों के फंड से बनाई गई। यह उलमाए सादकपुर की जायदाद को कब्ज करके फरोख्त किया और उनकी जायदाद से अंग्रेजों ने ये जुल्म अहले हदीसों पर ढाया। आगे और चलें, मैं कुछ और बातें आपके सामने सरसरी तौर पर रखता हूँ कि इसके बाद आप देखें कुछ अहले हदीस उलमा की सरसरी कुर्बानियाँ। यह आपका इलाका है बंगाल का इलाका। आपको मालूम होना चाहिए बंगाल की इस तहरीक में कितने अहले हदीस उलमाए कराम उठे थे। तारीख में पढ़िए उनके नामों को। मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, उनकी तफसीलात भी मेरे पास हैं। नंबर 1, मौलाना शरीयतुल्लाह साहब बंगाल के एक अजीम अहले हदीस आलिम थे। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ महाज को कायम किया और फराइजी तहरीक की बुनियाद इन्होंने रखी। मौलाना अकरम खान साहब, मौलाना रागिब हसन साहब, मौलाना सूफी नूर मोहम्मद, मौलाना मौलवी अमीरुद्दीन, ये वो उलमाए अहले हदीस थे जिन्होंने बंगाल की रियासत में अपनी अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। और आगे चलें, कुछ और बातें आपकी नज़र में रखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं अहले हदीसों ने क्या किया, हमने 5 लाख लोगों का नजराना पेश किया, 1.5 लाख उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियाँ दी। यही नहीं, इस मुल्क में किसी भी मजहब का उतना नुकसान अंग्रेज़ों ने नहीं किया जो अहले हदीसों का किया। उसकी एक सरसरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। दिल्ली में अंग्रेज़ों ने 16 अहले हदीस मदारिस और जामियात को बिल्डोजर लगाकर मुनहदिम कर दिया और उनकी लाइब्रेरियों को खाकिस्तर कर दिया। ये वो मदारिस थे जहां पर हमारे बड़े बड़े असलाफ ने दर्स व तदरीस का काम किया और वहां से फारिग होकर हमारे बड़े बड़े असलाफ निकले हैं। उनकी एक तवील फहरिस्त रखी गई है। 16 मदारिस, बड़े बड़े जामियात जिनकी आखिरी मदरसे रहमानिया, एक बहुत बड़ा मदरसा जिसकी आखिरी कड़ी मौलाना ज़हीरुद्दीन नसीर रहमानी जो पिछले दिनों जामे दारुस्सलाम उमराबाद में वफ़ात पाए, उसके आखिरी सपूत और आखिरी फर्जंद थे। एक मदरसा नहीं, गिनते जाए कई मदारिस को इन्होंने और कई मदारिस को इन्होंने तहस नहस कर दिया। लाइब्रेरियों की अगर आप बात करें, सिर्फ पंजाब में 17 हमारी ऐसी लाइब्रेरियां थीं जिसमें इल्म का ज़ख़ीरा था, किताबों का ज़ख़ीरा था। और मोमिन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा किताब होती है।
ایک ایک لائبریری کو چن چن کر ان ظالموں نے جلا دیا، جس میں احادیث قرآن مجید کے مخطوطات موجود تھے، تاریخ کی کتابیں موجود تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انگریزوں نے جلایا کیوں؟ اسی لیے جلایا تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ کتابیں مہیا نہیں ہو سکیں۔ لائبریریاں جلائی گئی۔ پنجاب میں 36 مدارس اہل حدیث کو منہدم کر دیا گیا۔ اگر آپ ابھی بھی تفریح کرنے کے لیے جائیں، امرتسر کے علاقوں میں کچھ ایسی مسجدیں اہل حدیث کی آپ کو ملیں گی جو بھینسوں کا استبل بنا دی گئی ہیں، آج بھی موجود ہیں اس کے آثار، آج بھی موجود ہیں اس کے آثار۔ یہی نہیں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ علماء اہل حدیث کو پنجاب میں ان کی مسجدوں کے باہر اور ان کے مدرسوں کے باہر لا کر اس طریقے سے انگریزوں نے ذبح کیا جس طریقے سے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے نام موجود ہیں تاریخ میں۔ احرار خاندان، مولانا عبد الواحد کا خاندان، یہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کے ظلم و ستم کا جو ہے کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے اہل بدعت ہماری قربانی کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے ہماری قربانی کو مانا ہے۔ تاریخ اہل حدیث کو پڑھ کر دیکھیے، پنڈت جواہر لال نہرو علماء صادق پور کے گھر گئے، مولانا عبد القبیر سے ملاقات کیا۔ پنڈت جی کے یہ الفاظ تھے کہ حضرت صاحب انگریزوں کے خلاف آزادی کی ساری جد و جہد کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور علماء اہل حدیث کی قربانی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علماء اہل حدیث کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے، آپ کی جائیدادیں ضبط کی گئی، آپ کے اکابرین 150 سال تک آپ کا خاندان انگریز کے خلاف لڑتا رہا۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو انعامات سے نوازا جائے، مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بڑی بڑی فیکٹریاں اگر آپ طلب کرتے ہیں، آپ کو فیکٹری دی جائے گی یا زرقِ زمین آپ اس کے بدلے میں طلب کرتے ہیں یا زمین دی جائے گی۔ مولانا عبد القبیر نے ایک ہی جملہ کہا، ہماری قربانیاں اللہ کے واسطے تھیں، وطن کے واسطے تھی، ہمارا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہم اس کا کچھ بھی بدلہ ہرگز ہرگز طلب نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آخر میں چلتے چلتے بہت باتیں ہیں، لیکن میں بڑی تلخیص کے ساتھ ان باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نصابوں سے آزادی کے سارے اسباق کو غائب کر دیا گیا، اور ہم مسلم قوم کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہونا نہیں چاہتے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی وہ قوم کائنات میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث کی یہ ستم ظریفی ہے کہ کبھی بھی ہماری جماعت اہل حدیث نے پچھلے 75 سالوں میں اپنی قربانیوں سے نہ حکومتوں کو واقف کروایا نہ ہمارے جنریشن کو واقف کروایا۔ غلطی ہماری سب سے بڑی ہے۔ آج کیا ہے ہماری حیثیت، آپ کچھ سیاسی طور پر آپ جو جاننے کی کوشش کیجئے۔ یہ چند باتیں تھی جس کو تلخیصاً میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو ہم اور گفتگو کریں گے۔ ایک بات، اہل حدیث کے عقیدے کی بنیادی کتاب ہے تقویۃ الایمان، آپ اس کتاب کو پڑھیے، بنگالی زبان میں اس کا ترجمہ کروائیے۔ ہمارے عقیدے کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ انگریز اس کتاب کے سب سے بڑے دشمن تھے، سب سے بڑے دشمن تھے انگریز۔ تقویۃ الایمان کے پورے ملک میں خصوصاً آسام کے ایک ایک گھر سے اس کتاب کو نکال کر انہوں نے
آگ لگائی اور ان کتابوں کو انہوں نے خاکستر کر دیا۔ 3 کتابیں تھیں، انگریز ان 3 کتابوں کے بڑے دشمن تھے۔ ایک تقویۃ الایمان، دوسری سید احمد شہید کی صراط مستقیم، اور تیسری شرح وقایہ فقہ حنفی کی کتاب، کیونکہ شرح وقایہ ایک منفرد فقہ کی ایسی کتاب ہے جس میں جہاد کا باب ذکر کیا گیا ہے۔ ان تینوں کتابوں کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے جلایا۔ ہماری تاریخ بڑی سرخ ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چند گوشے تھے جنہیں میں نے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے والا بنائے، اور اپنے حق کو جد و جہد کے ساتھ اللہ تعالی حاصل کرنے کی ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔